وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سارے جن اور انسان. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے مانند ہیں. بل ہم عدل، نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو اس کے دل، آنکھیں، کان پھر انسانوں کی طرح فنکشن نہیں کرتے بلکہ جانوروں کی طرح استعمال ہوتے ہیں. جب جانور بارش کو دیکھتا ہے تو صرف وہ بارش کو ہی دیکھتا ہے. انسان کا دیکھنا دو طریقے سے ہوتا ہے، سائنٹیفک اور اللہ کی رحمت. لیکن انسان بھی اگر چیزوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا بند کر دے تو پھر اس کی زندگی حیوانی زندگی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. حیوانوں کی طرح کھایا پیا، لذتیں حاصل کی اور مر گئے. نہ انسان نہ زندگی کا مقصد کو سمجھا، نہ اپنے خالق و مالک کو پہچانا، نہ اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر، نہ آخرت کی فکر. بقول شیخ سعدی کے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرم